ہمیں اللہ سے یوں ڈرنا چاہیے جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالی ہمارا خالق اور مالک ہے۔ دنیا کی ہر چیز اسی نے پیدا فرمائی ہے۔ ہم نے مر کر دوبارہ اسی کے سامنے پیش ہونا ہے۔ سب کچھ اسی کے قبضے میں قدرت میں ہے۔ تمام نعمتیں اسی کی عطا کردے ہیں۔ یہ زندگی، صحت، مال، دولت، طرح طرح کی نعمتیں اور سہولتیں، آرام و آسائش سب اسی کی عطا کردے ہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہمیں اس کی عبادت اور اطاعت کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی اور اس کے خاص بندے یعنی صحابہ کرام، تابعین، اولیاء کرام بھی صرف اللہ سے ہی ڈرتے تھے۔ اس کے سوا ان کے دل میں کسی کا خوف نہ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات خدا کے حضور قیام فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک تھک جایا کرتے تھے۔ جب کبھی آندھی طوفان یا زلزلہ آتا تو خدا کے خوف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو جایا کرتا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ پہلی امتوں پر اسی طرح عذاب آیا کرتا تھا۔ میں ڈرتا ہوں کہ اس آندھی اور طوفان میں اللہ کا عذاب پوشیدہ نہ ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں چڑیا ہوتا، کاش میں ایک درخت ہوتا تاکہ مجھے خدا کے حضور میں حساب و کتاب پیش نہ کرنا پڑتا۔ حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے کہ میں خدا کے حضور پیش ہونے سے ڈرتا ہوں، اگر مجھے نہ سزا دی جائے اور نہ جزا تو میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھوں گا۔ ایک مرتبہ حضرت علی کو ایک جنگ میں تیر لگ گیا۔ تیر اس قدر گہرائی میں لگا تھا کہ باہر نکلتا نہیں تھا۔ طبیبوں نے بہت کوشش کی لیکن تیر باہر نہ نکلا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ٹھہرو، مجھے نماز کے لیے کھڑا ہونے دو، پھر تیر نکال لینا۔ حضرت علی نے وضو فرمایا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب طبیبوں نے بہت ہی آسانی سے تیر باہر نکال لیا۔ ایک انسان جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے تو پھر اس پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے اور ثابت قدم رہنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔